حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، وعن سعد بن طارق الاشجعی رضی اللہ تعالی عنہ قال، سیدنا سعد بن طارق الاشجعی رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں قلت لأبی، کہ میں نے اپنے والد کو کہا، ان سے پوچھا، سوال کیا۔ یہاں ایک چیز سمجھ لیں، سعد بن طارق، سعد تابعی ہیں، طارق صحابی، سعد تابعی ہیں اور طارق الاشجعی جو ہیں وہ صحابی۔ رضی اللہ عنہ اس وجہ سے ہے کیونکہ طارق جو ہیں وہ صحابی، ورنہ یہ دعائیہ کلمات ہیں، اگرچہ یہ صحابہ کے ساتھ خاص ہیں لیکن اگر کسی اور کے ساتھ بھی بول دیے جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، جیسے علیہ السلام کا مسئلہ ہے، دعائیہ کلمات ہیں۔ تو بہرحال سعد کو اگر رحمہ اللہ کہیں تو صحابی اور تابعی کے درمیان ہمیں فرق کرنے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو یہ اپنے والد سے پوچھتے ہیں، یعنی کہ تابعی صحابی سے سوال کرتا ہے، یا ابتی، اے میرے ابا جان، والد صاحب، انکا قد صلیت خلف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ بے شک تحقیق آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں ادا کی ہیں، نماز پڑھی ہے، و ابی بکر، اور اسی طرح ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ، و عمر و عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، آپ نے ان چاروں خلفاء کے پیچھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز ادا کی ہے۔ افکانوا یفتنون فی الفجر، کیا اس میں جو ہے نا وہ استفہامیہ ہے، سوالیہ ہے، کیا معنی دیتا ہے کہ کیا وہ سب، 5 ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور 4 خلفاء، کیا وہ سب فجر کی نماز میں قنوت کیا کرتے تھے؟ قال، طارق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یعنی والد نے کہا بیٹے کو، ای بنی محدث، اے میرے بیٹے یہ بدعت ہے، یہ نئی چیز ہے، یہ نئی بات ہے۔ رواہ الخمسۃ الا ابا داؤد، اس کو 5 نے روایت کیا ہے امام ابو داؤد رحمہ اللہ کے علاوہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث یا یہ عمل جو صحابی اپنے بیٹے کو بیان کرتا ہے بیٹے کے سوال پر، اس میں 2 چیزیں ہیں۔ قنوت ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسلسل 1 ماہ قنوت پڑھی، پچھلے درس کے اندر یہ بات گزری، اس کا سبب، ساری تاریخی پس منظر سارا بیان ہو چکا ہے۔ بہرحال تو اس میں پوچھنے کا مقصد کیا ہے، محدث کیوں کہا ہے؟ اس وجہ سے کہ مسلسل فجر کے اندر قنوت کے حوالے سے سوال تھا، اس کے متعلق جواب تھا۔ ہم سوال کرتے ہیں نا، سوال سے سوال کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں۔ پچھلے دور میں ایسا نہیں تھا، سوال سے متعلق جواب تھا اور بس۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل پوچھا گیا کہ فجر میں مستقل قنوت کرتے تھے، اور یہ پچھلے درس میں وعدہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مستقل نہیں کی، ضرورت کے تحت۔ تو اس وجہ سے بیٹے کو مخاطب کر کے سیدنا طارق نے کہا کہ یہ نئی بات ہے، ایجاد ہے، بدعت ہے، یعنی کہ فجر کو مستقل کرنے پر بدعت ہے۔ قنوت بذات خود بدعت نہیں ہے، کیونکہ دیگر احادیث اس کو فرق دے دیتی ہیں، اس کو ہمیں سمجھا دیتی ہیں، اس میں ہم فرق کر سکتے ہیں۔ تو اس کے اندر جو فجر پر دوام ہے، یعنی مستقل مزاجی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی، وہ ثابت نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دیگر نمازوں میں بھی کیا کرتے تھے، زیادہ تر فجر میں کرتے تھے، اور جو مستقل کی ہے وہ 1 مہینہ ہے، بس اس سے زیادہ نہیں ہے، باقی گاہے بگاہے وقتاً ضرورتاً آپ علیہ الصلوۃ والسلام پڑھا کرتے تھے، کیا کرتے تھے۔ تو یہ اس حدیث کا معنی ہے، خلاصہ ہے۔ بعض دفعہ ہم ظاہری معنی سے سمجھ لیتے ہیں کہ شاید پچھلی حدیث میں قنوت کرنے جائز تھا، اب اس میں بدعت ہو گیا، تو جب جائز نہیں، فجر کے اندر مستقل جائز نہیں۔ اور بعض اعمال اس طرح کے بھی ہوتے ہیں جو فی نفس ہی درست ہیں، عمل درست ہوتا ہے، لیکن اس کو ادا کرتے ہوئے، اس کی ادائیگی میں، اس کو سر انجام دینے میں ہم اس طرح کی چیز اختیار کر لیتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہوتی۔ جب وہ چیز ہم اس طرح کرتے ہیں تو پھر وہ بدعت کے دائرے میں چلی جاتی ہے۔ کیوں؟ کام رسول اللہ کا، عمل رسول اللہ کا، طریقہ بھی رسول اللہ کا، طریقہ بھی ہم اپنا اختیار نہیں کر سکتے، ورنہ وہ عمل بھی بدعت کے اندر شامل ہو جائے گا۔ تو اس لیے قنوت بھی صحیح ہے، مستقل فجر کے اندر کرنا بدعت ہے، اور کرنی بھی اسی طریقے سے ہے جس طرح آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتلائی ہے۔ سیدنا سعد اور طارق، ان کا تھوڑا سا تعارف بھی ہے۔ سعد رحمہ اللہ، ان کا پورا نام ہے سعد بن طارق بن اشیم رحمہ اللہ۔ یہ اشجعی قبیلہ سے ہیں اور کوفی صحابی ہیں، یعنی کہ کوفہ میں رہتے تھے۔ کنیت ان کی ابو مالک ہے، ثقہ تابعین کے اندر ان کا شمار ہوتا ہے۔ 140 ہجری کے آخر میں ان کا انتقال ہے، ان کی وفات ہے۔ طارق اشجعی قلیل الحدیث ہیں، یعنی کہ بہت کم روایات ان کی ہیں، یہ بھی کوفی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا نام ہے طارق بن اشیم بن مسعود اشجعی کوفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی ہیں۔ ان کی صرف 14 روایات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہیں،
اور وہ 14 کی 14 ان کے بیٹے سے ہی، کسی اور نے نہیں بیان کی، ان کے بیٹے نے ہی وہ روایات کی ہیں، کوفیوں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ اگلی حدیث ہے دعا سے متعلق ہے، یہ سارا طریقہ ہم نے سیکھ لیا۔ اب یہ والی حدیث ہمیں دعا سکھلا رہی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وطر کی دعا میں کیا پڑھا کرتے تھے۔ وعن الحسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما انہ قال، سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں، روایت کرتے ہیں، یہ حسن بن علی رسول اللہ علیہ وسلم کے نواسے، علی بھی صحابی اور حسن بھی صحابی، اسی لیے رضی اللہ تعالی عنہما دو کے لیے۔ انہ قال، بیان کرتے ہیں، بتاتے ہیں، علمنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمات، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے چند کلمات سکھلائے، اقولہن فی قنوت الوتر، میں ان کو، ان کلمات کو، کلمات تثنیہ ہے اس لیے ہنہ کا صیغہ یہاں استعمال ہوا ہے، اقولہن فی قنوت الوتر، میں اس کو قنوت کی دعا میں یا وطر کی دعا میں اس کو پڑھتا ہوں۔ الفاظ کیا ہیں؟ اللہم اہدنی فی من ہدیت، الفاظ اللہ رب العالمین سے دعا ہے، کیونکہ دعا ہے تو دعائیہ یہ کلمات ہی ہوتے ہیں۔ اللہم اہدنی فی من ہدیت، اے اللہ مجھے ہدایت دے، ہدایت عطا کر، اور اس طرح ہدایت دے جس طرح کہ تو اپنے راضی ہونے والے لوگوں پر راضی ہوا، ہدایت اس طرح کی ہو۔ فی من ہدیت، جیسے کہ پچھلوں پر بھی اللہ رب العالمین راضی ہوا، اور اس میں ایک معنی شامل فرمانے کا بھی ہے کہ اے اللہ جن سے تو راضی ہوا ان میں مجھے شامل کر ہدایت کے ساتھ، یہ بھی اس میں معنی ہے۔ وعافینی فی من عافیت، مجھے عافیت دے کر ان میں شامل فرما جس طرح کہ تو نے پہلے لوگوں کو عافیت عطا کی اور ان کو اس سارے مسائل سے محفوظ رکھا۔ وبارک لی فی ما اعطیت، اور جو کچھ تو نے مجھے دیا ہے اس میں مجھے برکت عطا فرما۔ وقینی شر ما قضیت، اور اسی طرح جو تقدیر ہے، جو قضاء اور قدرت ہے، جو اللہ رب العالمین لکھا ہے اس کے اندر اگر شر ہے تو اس سے مجھے محفوظ رکھ۔ فَإِنَّكَ تَقْضِي وَلَا يُقْضَى عَلَيْكَ، اللہ رب العالمین کا جو فیصلہ ہے وہ اللہ کے علاوہ کوئی صادر نہیں کر سکتا، اور اللہ کے فیصلے کو کوئی بدل بھی نہیں سکتا، لیکن جب بندہ دعا کرتا ہے تو اللہ ہی اس کو بدلتا ہے، اللہ ہی اس فیصلے کا حتمی اعلان کرنے والا ہے۔ تو یہ بھی کلمات دعائیہ ہیں، اس کے ہیں اِنَّهُ لَا يَذِلُّ مَن وَالَيْتَ، اللہ رب العالمین جس کا تو ولی اس کو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا۔ اس کے علاوہ ایک اور الفاظ بھی ہیں ولا يعز من عادیت کے، وہ آگے انشاءاللہ میں ذکر کرتا ہوں۔ انہ لا یذل من والیت، اللہ رب العالمین جس کا ولی ہو جائے اس کو پھر کوئی ذلیل نہیں کر سکتا، اس کو کوئی خوار نہیں کر سکتا، اس کو کوئی گرا نہیں سکتا، اس کا کوئی نقصان نہیں کر سکتا۔ تبارکت ربنا وتعالیت، اے اللہ تو مجھے برکت دے، تو بہت بلند ہے، برکتیں عطا کرنے والا اللہ رب العالمین ہے، اللہ کے علاوہ کوئی برکت کسی کو عطا نہیں کر سکتا، اور اس کے اندر اللہ رب العالمین کی بلندی کا ذکر بھی ہے۔ رواہ الخمسۃ، اس حدیث کو پانچوں نے روایت کیا ہے۔ وزاد الطبرانی والبیہقی، اسی طرح اس حدیث میں تھوڑا سا اضافہ کیا ہے امام طبرانی رحمہ اللہ نے اور امام بیہقی رحمہ اللہ نے، اور وہ اضافہ ہے ولا يعز من عادیت، کہ اے اللہ جس سے تو تیری دشمنی ہو جائے اس کو پھر عزت بھی کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ الفاظ اس کے ساتھ اگر میچ کر کے پڑھیں تو سمجھ آ جاتی ہے انہ لا یذل من والیت ولا يعز من عادیت۔ اب پانچوں کی روایت میں ولا يعز من عادیت کے الفاظ نہیں ہیں، یہ بیہقی اور طبرانی کے اندر یہ الفاظ موجود ہیں۔ ان دونوں کو اگر ملائیں تو مختصر اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ اللہ تو جس کے حق میں کوئی فیصلہ کرنا چاہے اس کو کوئی بدل نہیں سکتا، جس کو تو کوئی نقصان دینا چاہے اس کو کوئی نقصان سے بچا نہیں سکتا۔ تو یہ قدرت یقیناً اللہ رب العالمین کی ہے، اور یہ ایک مسلمان بندے کا ایمان ہونا چاہیے۔ زاد النسائی من وجہ آخر فی آخری، امام نسائی رحمہ اللہ نے ایک اور حدیث سے، ایک اور روایت سے، ایک اور جہت سے یا طریق سے یا شکل سے اس میں تھوڑا سا اس کے آخر میں اضافہ کیا ہے، وہ ہے وصلی اللہ علی النبی، یعنی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو درود ہے، دعا ہے، رحمت ہے، یہ الفاظ انہوں نے اس میں ذکر کیے ہیں۔ اس حدیث کے مختلف طرق ہیں، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، بلکہ وہ آگے ہی ہے وہ بھی میں پڑھ دیتا ہوں۔ وللبیہقی عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، امام بہقی رحمہ اللہ نے جو روایت کی ہے وہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ہے۔ قال، کہتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلمنا دعاء ندعو به فی القنوت من صلاة الصبح وفی سندہ ضعف، اس حدیث کے اندر ضعف موجود ہے، کمزوری ہے۔ معنی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دعائے قنوت کی صورت اس طرح سکھاتے تھے جو کہ نماز فجر کے اندر تھی، نماز فجر کے اندر دعائے قنوت سکھایا کرتے تھے، یعنی کہ اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ دعائے قنوت کرتے تھے۔ پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم
قنوت نہیں کرتے تھے، اور اس حدیث کی سند کے اندر کمزوری موجود ہے، امام بہقی نے بھی اس کے بارے میں نشاندہی کی ہے۔ باقی اس کے اور اس سند کے اعتبار سے اس کی اور بھی وجوہات ہیں، تو بہرحال یہ حدیث درست نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ الفاظ دعائے قنوت کے یہ ثابت ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کثرت سے پڑھا کرتے تھے، اور اس کو روایت کرنے والے آپ کے نواسے ہیں، حسن رضی اللہ تعالی عنہ، کوئی اور نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ کلمات کثرت سے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہمارے ہاں عام طور پر قنوت یاد کی جاتی ہے، اللہم انا نسألک، یہ پچھلے بھی شاید میں نے ذکر کیا تھا، وہ الفاظ کے اعتبار سے درست ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے الفاظ کے اعتبار سے اس جگہ پر پڑھنا ثابت نہیں۔ بعض روایات ملتی ہیں لیکن وہ اس حدیث کے مقابلے میں کمزور ہیں، تو ہمیں دعا یہ والی یاد رکھنی چاہیے یا یاد کرنی چاہیے، جس کے الفاظ بھی بہت اچھے ہیں، دعائیہ کلمات ہیں، ایک ایک حرف قیمتی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت شدہ ہے، اور پھر آپ کے نواز سے اس کو روایت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ کلمات ادا کیے یا نہیں کیے، وصلی اللہ علی النبی اور ولا یعز من عادیت، ان دونوں الفاظ میں ولا یعز من عادیت والے الفاظ ٹھیک ہیں، انہ لا یضل من والیت ولا یعز من عادیت، یہ دعا کے اندر پڑھے جائیں تو دوسری روایت سے ثابت ہیں۔ جو روایت یہاں ہم نے پڑھی ہے اس کے اندر اگرچہ نہیں ہے لیکن باقی حوالوں میں وہ ثابت شدہ ہیں۔ وصلی اللہ علی النبی، وصلی اللہ علی النبی اور محمد کے اضافے کے ساتھ بھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نام کے اضافے کے ساتھ بھی، یہ دونوں مختلف ہی مسئلہ ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ الفاظ ثابت نہیں، وصلی اللہ علی النبی بھی، وصلی اللہ علی النبی محمد بھی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دونوں کلمات آپ علیہ الصلوۃ والسلام نہیں ہیں، ہاں البتہ صحابہ سے یہ ثابت ہیں، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد صحابہ کرام اگر کوئی عمل کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ آپ کے اصحاب سے جو چیز ثابت ملتی ہے اور اس پر کسی دوسرے صحابی کا اختلافی نوٹ نہ ہو، یعنی کہ ایک صحابی نے اگر عمل کیا تو دوسرے صحابی نے اگر اس کو منع نہیں کیا یا پوچھا نہیں یا ٹوکا نہیں تو پھر اس عمل پر عمل کرنے میں کوئی رکاوٹ چیز نہیں ہے۔ ہاں البتہ اگر صحابہ میں اختلاف موجود ہے، کسی نے عمل کیا ہے رسول اللہ سے نہیں ہے، تو اس پر پھر ہم اسی چیز کو اختیار کریں گے جس کی دلیل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے، کیونکہ صحابی وہ بھی تو انسان ہے، غلطی ہو سکتی ہے یا ممکن ہے ان کے پاس وہ بات نہ پہنچی ہو، ورنہ صحابہ اس میں کوئی تاخیر نہیں کیا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر فوری طور پر عمل کیا کرتے تھے، تو اس لیے یہ الفاظ بعض صحابہ سے ثابت ہونے کی وجہ سے پڑھے جا سکتے ہیں۔ باقی صبح کی نماز کے حوالے سے جو اس میں الفاظ موجود ہیں سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، یہ سند کے اعتبار سے کمزور ترین روایت ہے، اس کے اندر عبد الرحمن ہیں اور اسی طرح دیگر کچھ راوی بھی ہیں جو کہ کمزور ہیں، ضعیف راوی ہیں۔ اس حدیث کے مطابق کچھ مسائل ہمیں ملتے ہیں۔ سب سے پہلے کہ اس دعا کا حکم کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے یہ دعا پڑھا کرتے تھے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام رات کی نماز پڑھتے تو رات کی نماز پڑھتے پڑھتے جو اس کا اختتام کرتے وہ ایک رکعت پر ہوتا تھا، وہ قنوت وتر تھا، اس کی تعداد بھی میں ذکر کرتا ہوں، اس کا اختلاف یہ سارا جو مسئلہ ہے، تو دعا یہی پڑھنی چاہیے، اس کے علاوہ وتر کے اندر دعا وہ ثابت نہیں ہے تو ہمیں اس کے علاوہ پھر کوئی اور دعا نہیں پڑھنی چاہیے۔ اس دعا پر دوام، یعنی ہمیشہ کی کوئی بھول گیا ہے، وقت کم ہے، کبھی جلدی ہی اذان قریب ہے، ٹائم کم رہ گیا ہے تو وہ وتر پورا کرنا چاہتا ہے، اب اس نے دعا جان بوجھ کر بھی چھوڑ دی ہے تو اس پر سجدہ سہو نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے اس کی گنجائش بعض روایات میں جلدی وتر ادا کرنے سے ملتی ہے، اگرچہ اس کے اندر یہ الفاظ موجود نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھی یا نہیں پڑھی، یہ مینشن نہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح ہونے کے یعنی فجر ہونے کے ڈر سے وہ جلدی سے ایک رکعت ادا کی ہے، تو اس سے یہ بات اخذ کی جا سکتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غالب گمان ہے کہ دعا بھی چھوڑی ہوگی، نہیں پڑھی ہوگی۔ باقی وتر کا جو حکم ہے فی نفسی ہی، دعا کا نہیں، دعا کا یہ مسئلہ یہاں تک ختم، وتر کا جو فی نفسی مسئلہ ہے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اس میں اختلاف ہے کہ یہ واجب ہے یا سنت ہے، اس کے اندر اختلاف فقہاء میں بھی موجود ہے، لیکن جمہور کا موقف یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لیکن اس سنت کی تاکید اتنی زیادہ کی گئی ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے مستقل چھوڑنے والے کو منافقین میں گردانا ہے، لیکن یہ فرض کے واجب کے درجے پر نہیں پہنچتا، اگرچہ فقہاء میں اختلاف موجود ہے، لیکن جو جمہور کا موقف ہے وہی راجح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو دلائل کی بنیاد پر ہمیں چیز ملتی ہے۔ اسی طرح اس کا مقام کون سا ہے، دعا کب پڑھنی ہے، اس میں بھی کچھ چیزیں ذکر ہو چکی ہیں، بعد ہیں، اس میں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر کچھ صحابہ سے
یہ عمل ملتا ہے کہ وہ دعا رکوع سے قبل پڑھا کرتے تھے۔ سنن نسائی میں اس کی وضاحت بھی موجود ہے۔ کیا طریقہ ہے؟ سورۃ فاتحہ پڑھیں، سورۃ اخلاص پڑھیں، یا کوئی اور سورت جو آپ پڑھنا چاہتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ اخلاص ہی پڑھی، تھوڑا سا وقفہ کر کے آپ بغیر رفع الیدین کے دعا پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد رکوع جائیں۔ اور وطر کے اندر رفع الیدین کے جو قائل ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جہاں کیا وہاں کرتے نہیں ہیں، جہاں نہیں کیا وہاں کرتے ہیں۔ اور پھر دوسری چیز کہ مغرب سے مشابہ بھی کر دیتے ہیں، تو یہ بھی طریقہ صحیح نہیں ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وطر کی دعا رکوع سے قبل ادا کی ہے۔ دوسرا مسئلہ کہ وطر کی دعا اگر رکوع کے بعد پڑھ لی جائے تو کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ نہیں ملتا، صحابہ سے بھی کسی ایک سے ملتا ہو تو واللہ عالم، میں ابھی نہیں اس کو پڑھ سکا، دیکھ سکا۔ لیکن قنوت نازلہ پر قیاس کرتے ہوئے اگر کوئی اس کے بعد بھی کر لیتا ہے تو اس کی نماز باطل نہیں، نماز خراب نہیں ہے۔ میں بار بار یہ بات کرتا ہوتا ہوں کہ ایک عمل پر اگر اختلاف ہو یا اس کے طریقے کے اندر زیادتی ہو، ایک سے زیادہ، عمل ایک ہی ہے لیکن اس کی ادائیگی میں آپشن ہو تو وہ ایک سہولت ہوتی ہے۔ شریعت نے مسلمان کو، مومن کو وہ سہولت دی ہوتی۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر وہ اس عمل کو چھوڑ کر دوسرا کر لے گا تو اب اس کی نماز ہی نہیں۔ ہمارا جو اس وقت معاشرہ ہے نا، جو ہمارے ذہن ہے، کم علمی تو بہت زیادہ ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ عدم برداشت بھی بہت ہے۔ میں جو عمل کر رہا ہوں یا جو میری سمجھ میں کہتا ہوں بس وہی حتمی ہے، حرف آخر ہے، وہی صحیح ہے، اس کے علاوہ کوئی صحیح نہیں ہو سکتا، اور اس بنیاد پر پھر پتہ نہیں کیا کچھ ہو جاتا ہے۔ بہرحال میں اس تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح کی چیزیں ہمیں ملتی ہیں کہ ایک عمل پر کئی طریقے موجود ہیں۔ تو اس طرح بھی اس کو قیاس کرتے ہوئے قنوت نازلہ پر پڑھا جا سکتا ہے نماز کے بعد۔ لیکن جو محدثین کی کثیر تعداد ہے، محققین ہیں، شیخ ابن حجر، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اور دیگر کئی سارے محدثین، یہاں اس دور کے بھی محدثین، وہ رکوع سے قبل کو ہی جائز اور زیادہ درست قرار دیتے ہیں، یعنی راجح قرار دیتے ہیں۔ باقی کوئی رکوع کے بعد بھی قیاس کرتے ہوئے نازلہ پر پڑھ لے تو کوئی حرج والی بات نہیں۔ باقی ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور اسی طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو عمل ہے وہ مصنف ابن شیبہ میں تفصیل سے موجود ہے، جو کہ رکوع سے پہلے پڑھنے کا ہے۔ قنوت وتر اور قنوت نازلہ میں بنیادی فرق بھی یہی ہے کہ وہ رکوع سے پہلے ہے اور یہ رکوع کے بعد ہے۔ نازلہ کا حکم الگ ہے، اس کی تفصیل ساری الگ ہے جو کہ بیان ہو چکی ہے۔ اسی طرح اس مسئلہ کے اندر درود کے حوالے سے بھی اختلاف پایا جاتا ہے۔ تھوڑا سا میں نے ضمناً ذکر کیا ہے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ درود کا ذکر ملتا ہے، خاص طور پر ابو حلیمہ معاذ بن حارث انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ وہ جب دعا پڑھتے تھے تو پھر اس کے آخر میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود بھیجا کرتے تھے۔ تو صحابی کا عمل ہے، اس عمل کی بنیاد پر اگر ہم کبھی کبھار، ٹھیک ہے اس پر ہم دوام نہیں اختیار کرتے، یعنی کہ جب بھی دعا پڑھیں اس کے اندر ہم نہیں پڑھتے، کبھی کبھار اگر کوئی پڑھ لیں تو اس میں بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے، نماز درست ہے، دعا درست ہے، اور یہ قنوت کے ساتھ ہے خاص، اس کے علاوہ نہیں۔ اس کے علاوہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کرتے ہوئے درود شریف کا حکم دیا، بعد میں بھی پہلے بھی، وہ روایت موجود ہے اس حوالے سے، لیکن یہ جو خاص مسئلہ ہے یہ اس کے ساتھ قنوت کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ اسی طرح یہ صحابی جو ہے معاذ بن حارث، یہ ان کا عمل سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا ہے، کہ ان کے دور میں ہی کیا، اور ہم جانتے ہیں سیدنا عمر اس مسئلے پر بہت زیادہ شدت اختیار کیے ہوتے تھے کہ یہ سنت سے ہٹ کے کوئی عمل کرتا تھا تو غصے ہو جاتے تھے، سنت پر بہت زیادہ ان کا کہہ لیں کہ کنٹرول کہہ لیں یا سختی کہہ لیں، جو بھی معنی دے لیں، تو سنت کا وہ بہت زیادہ خیال کرنے والے تھے، اور پھر خلیفہ بھی ہیں، تو یہ ان کے دور کا یہ واقعہ ہے۔ اسی طرح اس کے علاوہ بھی کچھ اثر اس طرح کے ہمیں ملتے ہیں جو امام ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں، اور اس طرح شیخ البانی رحمہ اللہ نے نقل کیے ہیں، جو سند کے اعتبار سے بھی درست ہیں، تو اس اعتبار سے بھی یہ درود پڑھا جا سکتا ہے۔ اس طرح ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی درود و سلام کے حوالے سے یہ چیز یا یہ اثر درست ثابت ہے۔ اسی طرح امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ نے بھی اس کو صحیح کہا ہے، باقی اس کی مزید تفصیل صفات و صلاۃ النبی کتاب ہے، اس کے اندر دیکھی جا سکتی ہے۔ اگلا مسئلہ جو اس میں ہے وہ تعداد کا ہے، 1 3 5 7، اور اس کے ساتھ ساتھ اسی بات کے اندر ایک مسئلہ ہے کہ طریقہ کیا ہے۔ ویسے تو ہماری روٹین ہے ہم چھوڑ دیتے ہیں، یا 1 پڑھتے ہیں، یا رمضان آ گیا تو 3 پڑھ لیتے ہیں، اس سے کبھی آگے نہیں بڑھے۔ 5 کیسے پڑھنے ہیں، 7 کیسے پڑھنے ہیں، 9 کیسے پڑھنے ہیں، 11 کیسے پڑھنے ہیں۔ 11 تک کی احادیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کو ثابت کرتی ہیں، 1 سے لے کر 11 تک، صرف وتر۔ باقی اس کے اندر سارے نفل ہیں، ہوتی ایک ہی رکعت ہے۔
بعض روایات اس طرح کی ملتی ہیں جس میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 رکعت وطر پڑھا ہے۔ اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک رکعت کا تو طریقہ ہم سب کو پتہ ہی ہے، دعا کب پڑھنی ہے؟ رکوع سے پہلے 1 رکعت پڑھی، سلام پھیرا، دعا پڑھی، کبھی چھوڑ دی، وطر ہو گیا۔ 3 رکعت پڑھنی ہے۔ ایک طریقہ تو رائج ہے ہمارے ہاں، احناف کے ہاں، کتاب و سنت میں اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ اس کی سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے فرمانے کے وطر کو مغرب کے ساتھ مشابہ نہیں کرو۔ مغرب کیا ہے؟ 2 رکعت پڑھ کر تشہد پڑھنا ہے، پھر کھڑے ہو کر ہم نے 1 رکعت پڑھنی ہے۔ اسی طرح وطر یہاں پڑھا جاتا ہے۔ یہ درست طریقہ نہیں ہے، کیونکہ یہ مغرب سے مشابہت اختیار کرتا ہے۔ اس کی جو شکل و صورت ہے، اس کی جو ادائیگی ہے وہ مغرب سے ملتی ہے، اور رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کو مغرب سے ملانے سے منع کیا ہے۔ دوسری بات جو اس کے اندر ہے وہ یہ ہے کہ دعا پڑھنے کے لیے اس طرح دعا کے لیے ہاتھ نہیں اٹھائے جاتے۔ اس کو بھی رفع الیدین ہی کہتے ہیں، کہ عربی کے اندر ہاتھوں کو اٹھانے کو رفع الیدین کہتے ہیں۔ اس کے اندر باقاعدہ رفع الیدین کیا جاتا ہے، جو کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے۔ باقی یہ مسئلہ بھی اس میں آئے گا، وہ بھی میں واضح کروں گا۔ تو یہ چیز آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت کیا ہے؟ 3 رکعت آپ نے وطر پڑھا ہے۔ طریقہ اس کا پہلا یہ ہے 2 رکعت ادا کریں اور سلام پھیر لیں۔ اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی رکعت میں سورۃ اعلیٰ پڑھتے، دوسری میں کافرون پڑھتے، سلام پھیر کر پھر فوراً وقفہ نہیں کرنا، متصل کھڑے ہونا ہے اور 1 رکعت ادا کرنی ہے، اس میں سورۃ اخلاص پڑھتے تھے۔ یہ ہے وطر 3 کا طریقہ پہلا۔ دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ 3 رکعت آپ ادا کریں بغیر سلام کے، بغیر تشہد کے، مغرب کے ساتھ نہیں ملانا۔ تینوں رکعت ادا کریں، دعا رکوع سے پہلے پڑھیں اور 3 رکعت کا سلام پھیر کر آپ اپنے 3 رکعت ادا کر لیں۔ 5 رکعت وطر کا طریقہ کار کیا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام جب 5 رکعت پڑھتے تو 4 رکعت ادا کر کے اتحیات بیٹھتے، ایک روایت یہ ہے۔ لیکن جو اس سے زیادہ درست طریقہ ہے وہ یہ کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام 5 رکعت ادا کرتے ہوئے کہیں بھی تشہد نہ پڑھتے، آخر میں 5 رکعت ادا کرتے وطر کی، اور آخر میں تشہد بیٹھ کر سلام پھیر دیتے۔ اس کے بعد ہے 7 رکعت میں 2 کر کے 9 میں بھی یہ طریقہ ہے اور اس میں بھی، یا 6 رکعت مسلسل پڑھ کے تشہد بیٹھ کے پھر کھڑا ہو اور 1 رکعت ادا کر کے وہ سلام پھیرے۔ لیکن اس میں سلام نہیں پھیرنا، سلام ایک ہی ہے، تشہد 2 ہیں، 6 کے بعد تشہد ہے اور پھر 7ویں کے بعد تشہد پڑھ کر پھر سلام پھیرنا ہے، اور دعا جو ہے وہ اسی 7ویں رکعت میں پڑھنی ہے۔ اسی طرح 9 وطر کا جو طریقہ ہے اس میں 3 طریقے ہیں، یعنی کہ 9 وطر اس کے 3 طریقے ہیں۔ پہلا طریقہ اس کا یہ ہے کہ 8ویں رکعت میں تشہد بیٹھے، درود شریف پڑھے اور دعا کے بعد بغیر سلام کے کھڑا ہو جائے۔ پہلا طریقہ ساری تشہد مکمل پڑھے، بغیر سلام کے کھڑا ہو جائے 8 کے بعد۔ دوسرا طریقہ اس میں یہ ہے کہ وہ 2 رکعت پڑھے اور آخر میں 1 پڑھ لے۔ یہ 9 رکعت کا ہے۔ 8 رکعت علیحدہ علیحدہ، یعنی مثنا 2 پڑھ کے سلام، 2 پڑھ کے سلام، 2 پڑھ کے سلام، پھر 2 پڑھ کے سلام اور پھر اس کے بعد 1۔ یہ 9 رکعت کا طریقہ ہے دوسرا۔ تیسرا طریقہ اس میں یہ ہے کہ 6ٹی رکعت کے بعد تشہد بیٹھ کر پھر درود شریف پڑھ کر کھڑا ہو جائے اور 7ویں رکعت پڑھ کر وہ سلام پھیر دے اور اس کے بعد 2 رکعت پڑھے۔ یہ 9 کا طریقہ تیسرا ہے۔ پھر جو 7 رکعت پڑھنے کا طریقہ ہے وہ والا یہیں پر امپلائی ہو جائے گا، اسی طرح پڑھا جائے گا، اور آخر کے 2 رکعت دوبارہ پڑھنی ہے۔ اس سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ وطر کے بعد 2 رکعت پڑھنے کی اجازت ہے، رسول اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ 9 رکعت وطر کہلاتا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ طریقہ اور یہ تعداد ثابت شدہ ہے۔ اسی طرح اگلا جو مسئلہ ہے اس میں، ایک مسئلہ اس میں یہ ہے کہ وطر 3 رکعت ہے، نہ اس سے کم نہ زیادہ، ایسی کوئی تقسیم آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے قطعاً نہیں ہے۔ اسی طرح اس کے بعد جو طریقہ ہاتھ اٹھانے کا ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام وطر کے اندر ہاتھ اٹھاتے تھے یا نہیں۔ دعا مطلقاً ہاتھ اٹھانا اور منہ پر پھیرنا، یہ دونوں مسئلے یہاں واضح ہو جاتے ہیں۔ مطلقاً دعا کرنا، اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہاتھ اٹھانا ثابت ہیں، لیکن منہ پر پھیرنا ثابت نہیں۔ کوئی بھی دعا ہے، کسی بھی مقام پر ہے، ہاتھ اٹھائے جا سکتے ہیں، لیکن منہ پر یہ اس طریقے سے، یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے کسی بھی مقام پر ثابت نہیں ہے، نہ کسی صحابی سے ثابت ہے، عام دعا۔ لیکن وطر کی دعا میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہاتھ اٹھانا، رفع الیدین اگر اس کو ہم کہیں، یعنی دعا والا ہاتھ اس طرح بنائیں، اس طرح کا نقشہ بنائیں، تو یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت نہیں ہے، لیکن صحابہ سے ملتا ہے۔ اور قنوت کے اندر ہاتھ پھیرنا بھی صحابہ سے، بعض صحابہ سے یہ ملتا ہے کہ وہ دعائے قنوت جب پڑھتے تو ہاتھ اٹھاتے اور پھر منہ پر بھی پھیرتے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اس مسئلے میں کوئی وضاحت موجود نہیں ہے۔ اور جو عام دعا کا مسئلہ ہے اس میں
ہاتھ اٹھانا ثابت ہے، لیکن چہرے پر پھیرنا یا اس طرح یہ جو طریقہ یا اس طرح جس طرح بھی، وہ کسی بھی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور نہ ہی کسی صحابی سے ثابت ہے۔ مسئلہ یہ واضح ہوا کہ دعا کریں، منہ پر چہرے پر ہاتھ نہیں پھیرنے چاہیے، لیکن اگر وطر میں ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں تو پھر بعض دفعہ ہاتھ پھیر لیں، بعض دفعہ چھوڑ دیں، کیونکہ یہ صحابی کا عمل ہمیں ملتا ہے۔ اس میں سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھوڑا سا تعارف ہے، وہ لے لیتے ہیں۔ حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی کے بیٹے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، اور یہ وہ صحابی ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے خوشخبری دی تھی کہ دو بڑے مسلمان گروہوں کے درمیان یہ صلح کروائیں گے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد یہ تھوڑی دیر، بعض روایات میں 6 ماہ، بعض روایات میں 7 ماہ یہ خلیفہ رہے ہیں۔ پھر امیر المومنین کاتب وحی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حق میں دستبردار ہو گئے تھے، ان کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی، اور اسی طرح ان کی جو پیدائش ہے وہ رمضان میں ہے 3 ہجری کو، وفات جو ہے وہ 49 ہجری میں ہے، بقی میں یہ فوت ہوئے تھے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ انشاءاللہ اللہ نے زندگی دی تو رمضان کے بعد ملیں گے۔ کوشش تو تھی یہ صفت الصلاۃ مکمل کر لیں، لیکن ابھی بھی 17 احادیث اس باب کی باقی ہیں۔ امید ہے کہ ہم اپنے عمل سے جو پڑھا ہے اس کو یاد رکھیں گے، کیونکہ عمل کرنے سے یہ چیز یاد رہتی ہے، عمل چھوڑ دیا تو پھر بھول گئے۔ تو انشاءاللہ اس کو پھر رمضان کے بعد دوبارہ شروع کریں گے، بشرط زندگی اور صحت۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔